ناظرین کرام، کل بقرہ عید ہے اور آج جماعت اہل سنت کے علماء کرام نے پنچ کا خصوصی دورہ کیا، عیدگاہ میں تیاریوں کا جائزہ لیا، شرعی رہنمائی دی اور بقرہ منڈی میں عوام سے براہ راست ملاقاتیں کرتے ہوئے قربانی کے اہم مسائل پر گفتگو کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خصوصی پیشکش۔ کل عید الاضحیٰ ہے اور آج جماعت اہل سنت کے معزز علماء کرام نے مرکزی نائب صدر کی قیادت میں پنچ کی مرکزی عیدگاہ کا خصوصی دورہ کیا۔ اس موقع پر نماز عید کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس کو پیشگی عید مبارک دی گئی۔ عیدگاہ میں میرے چند اہم سوالات کے جواب میں علماء نے قربانی کے مسائل، نیت کی درستگی اور سنت ابراہیمی کی شرعی تقاضوں پر مختصر مگر مفصل رہنمائی فراہم کی۔ یہ گفتگو عوامی آگاہی کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی۔ بعد ازاں علماء کرام کا قافلہ بقرہ منڈی کی جانب روانہ ہوا، جہاں قربانی کے جانوروں کا انتخاب اور خرید و فروخت کے ماحول کا جائزہ لیا گیا۔ منڈی میں علماء نے براہ راست خریداروں، دکانداروں اور معزز شہریوں سے گفتگو کی، ان کے مسائل سنے اور شرعی پہلوؤں سے روشناس کرایا۔ ان ملاقاتوں کے دوران قربانی کے جانوروں میں پائی جانے والی شرائط، خریداری کے وقت احتیاطی امور اور سنت کے مطابق ذبح کرنے کے مسائل پر واضح رہنمائی دی گئی۔ عوام نے علماء کے اس عملی اور عوامی انداز کو خوب سراہا۔ ناظرین، آج چونکہ جمعہ بھی تھا، اس لیے نماز جمعہ کے موقع پر مساجد میں علماء نے نہایت روح پرور خطابات کیے، جن میں تقویٰ، ایثار قربانی اور معاشرتی بیداری جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا۔ یہ تمام سرگرمیاں اس بات کا مظہر ہیں کہ جماعت اہل سنت صرف عبادات کی تعلیم ہی نہیں دیتی، بلکہ عوامی سطح پر عملی رہنمائی کے لیے بھی میدان میں موجود ہے۔ اور اب آئیے سنتے ہیں علماء کرام کی زبانی عید الاضحیٰ کے متعلق چند اہم شرعی ہدایات اور پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جماعت اہل سنت علماء کرام کا عظیم قافلہ نائب صدر جماعت اہل سنت مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب کی معیت میں آج بقرہ منڈی کے اندر پہنچے ہیں۔ حضرت سے چند ایک سوالات کر لیتے ہیں۔ یہ آج آپ کی یہاں بقرہ منڈی میں آمد کی جو ہے وہ کیا وجہ تسمیہ ہے اور کس بنیاد پر تشریف آوری ہوئی، اور لوگوں کو جو یہاں پر بہت تعداد میں لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں، شریعت کے عین مطابق کیا پیغامات رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عید الاضحیٰ، اس موقع پہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے احیاء پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس سنت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ بہرحال نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو استطاعت ہو اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ تحدید بھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو اگر دیکھا جائے تو قربانی یعنی جو بھی بندہ جس کے پاس 70,500 روپے ہوں یا اس کا سامان تجارت یا اتنا سونا چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے اور اس پہ قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ واجب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت، خاص کر اس وقت آپ یہاں پر ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے ہماری جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تب تک دیر ہو چکی ہوگی، لیکن پھر بھی آئندہ کے لیے اس خریداری میں جو ہے کئی لوگ منافع کمانے کے لیے بہت زیادہ کماتے ہیں، تو جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں، خاص کر بقرہ عید کی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو عوام الناس کو ضرور جو ہے وہ آپ برابر فرمائیں۔ اس میں افراط و تفرید سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ جو غریب لوگ ہیں، اب یہ پورا سال محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود بعد جا کر کے جانوروں کو منڈی میں لے کر کے آتے ہیں۔ بہرحال اب خرید و فروخت کا شریعت مطہرہ نے جو ضابطہ رکھا ہے، بائع و مشتری، لینے والا دینے والا، جس قیمت پر دونوں متفق ہو جائیں تو شریعت مطہرہ اسے جائز کہتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ شدت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی مختصر تھوڑا۔ ہمارے ہاں تو زیادہ تر بھیڑ و بکرے کی دی جاتی ہے، لیکن پوری دنیا کی اگر آپ بات کریں تو قربانی کے جو جانور شریعت مطہرہ نے بتائے ہیں، اونٹ ہیں، اس کے اندر 7 حصے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھینس ہے، بقرہ ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہیں وہ 7 حصے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ بھیڑ بکری، اس کے اندر تو ایک ہی ایک حصہ ہے۔ اب بہرحال ان کی عمریں تھوڑا میں بتاؤں کہ اونٹ جو ہے اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بھینس دینا چاہے تو اس کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے جو بکرا ہے اس کی یا بکری ہے اس کی 1 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو دمبا ہے یا مینڈھا، جس کو ہماری زبان میں ہنڈو کہتے ہیں، تو اس کی بھی 1 سال کی عمر ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ دور سے 6 مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہے لیکن دور سے وہ سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر مختصر 1 منٹ کے اندر جواب چاہوں گا کہ نوجوانوں کے لیے اس قربانی سے کیا اسباق ہیں، اور خاص کر کے
کئی لوگ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی جو کہ ایک عظیم یہ کام ہے، دینی کام ہے، اس کی ویڈیو بنا کر کے بھی سوشل میڈیا پر جو ہے ڈال دیتے ہیں. تو یہ آپ نے 2 سوال کر دیے. پہلی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے بہترین آئیڈیل حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جنہوں نے خدائے قدوس کی رضا کے لیے اور اپنے والد کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونا انہوں نے پسند کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی دوامی زندگی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک کہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ بھی زندہ ہے اور ان کی قربانی کو بھی ہر سال یاد کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کریں. اسی کے اندر جو ہے وہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور خدا کی رضا کے لیے جو بندہ کام کر دیتا ہے تو پھر وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور دوسرے، یہاں شریعت مطہرہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا ذبح نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ ڈالنا بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.